أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا اثبات التوحید، یعنی یہ ثابت کرنا کہ اللہ اپنی ذات میں اور اپنے صفات میں یکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کو لوگوں نے ذات میں یکتا مانا ہے، اور ذات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرتا کہ اللہ کی ذات کی طرح بھی کوئی ذات ہے۔ ہمیشہ اللہ کے ساتھ شرک جو ہوا ہے وہ صفات میں ہوا ہے کہ اللہ کی صفات وہ غیروں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ جیسے اللہ کی صفت ہے معبود، عبادت کے لائق، غیروں کو بھی یہ صفت دی گئی ہے، ان کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ جیسے اللہ کی صفت ہے مستعان، صرف اسی سے مدد طلب کی جائے، غیروں سے بھی مدد طلب کی جاتی ہے کہ انہیں بھی غائبانہ پکارا جاتا ہے، تو ہمیشہ اللہ کی صفات یہ غیروں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ تو ذات میں شرک یہ ویسے ہی ہم یعنی تاکہ شرک جو ہے وہ تمام اقسام کو جامع ہو جائے اور تمام اقسام کو شامل ہو جائے، ورنہ آج تک کسی نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اگر وہ شرک کرتے تھے تو وہ اللہ کی ذات کو سب سے برتر جانتے تھے۔ یہ تو پہلا مقصد اثبات التوحید، یہ ثابت کرنا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ دوسرا مقصد وہ ہے اثبات الرسالہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کو ثابت کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ انداز مختلف ہے، اور وہ یہ کہ مخالفین کے جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تیسرا مقصد جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں بدنی قربانی دینا، اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال لگانا، بدن بھی خرچ کرنا اور مال بھی خرچ کرنا۔ سورت انہی مضامین کے اعتبار سے چار حصوں میں منقسم ہے، تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات، اور پہلے حصے میں پہلا مضمون اثبات التوحید بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ 197 سے 176 تک، جس میں دوسرا مقصد اثبات الرسالہ بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، جس میں تیسرا مقصد الجہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا حصہ 254 سے آخر تک، جس میں چوتھا مقصد الانفاق فی سبیل اللہ تعالی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا حصہ جو 96 آیات پر مشتمل ہے، انہیں ہم 3 ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔ باب اول 20 آیات، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت تھی جو سورۃ الفاتحہ میں وہ گروہ گزر چکے تھے، وہاں پہ مختصر ذکر تھا، یہاں پہ ان کی تفصیل اور ان کی وضاحت ہوئی، ان کے صفات بمائے حکم دنیاوی اور حکم اخروی وہ ذکر کیے گئے۔ آج یہاں سے آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک یہ پہلے حصے کا دوسرا باب ہے، اور دوسرے باب میں وہ اصل دعویٰ ذکر کیا جاتا ہے جو ان پہلے 96 آیات کا لب لباب اور مرکزی دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ کیا ہے؟ توحید کا۔ دعوی توحید کو
یہاں پر ان آیات میں اعبدوا ربکم کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر 5 عقلی دلائل وہ دیے گئے ہیں کہ قرآن مجید ہمیشہ اپنے دعوے کو ثابت کرتا ہے تو کبھی اس کے لیے دلائل ذکر کرتا ہے، اور کبھی دلائل کے علاوہ دوسرے انداز ہیں جنہیں ہم جگہ جگہ ذکر کریں گے۔ یہ قرآن مجید میں دلائل جی ان کی 3 قسمیں ذکر کی گئی ہیں: دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، اور دلائل وحیہ، وہ دلائل جو وحی پر مشتمل ہوں۔ دلائل عقلیہ وہ دلائل جو عقل کے مطابق ہوں، دلائل نقلیہ وہ دلائل جو پہلے زمانے سے وہ منقول چلے آ رہے ہوں، اور دلائل وحیہ کہ جن پر بالخصوص اللہ نے باقاعدہ وہ دلیل وحی کے ذریعے اللہ نے ذکر کی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر دلائل عقلیہ کی مزید 3 قسمیں ہیں انشاءاللہ، لیکن صرف یہاں پہ اتنا یاد رکھیں کہ دلائل عقلیہ کی قرآن نے فردر کلاسیفیکیشن کی ہے، اور دلائل عقلیہ کو پھر 3 اقسام میں ذکر کیا ہے: دلائل عقلیہ محض یا محضہ، دلائل عقلیہ اعترافی للخصم یا مسکت للخصم، یعنی جو مقابل کو بھی وہ بھی اعتراف کرتا ہو، اور تیسری قسم دلائل کی ہے دلائل عقلیہ اعترافیہ کہ مقابل جو ہے وہ اعتراف کرتا ہو، اور تیسری قسم کی دلائل دلائل عقلیہ مسکت للخصم، جو مقابل کو خاموش کرا دے اور اسے خاموشی پہ وہ مجبور کر دے۔ تو ایک ہے دلائل عقلیہ محضہ، دوسرے ہیں دلائل عقلیہ اعترافی کہ مقابل بھی اس کا اعتراف کرتا ہو، اور تیسرے ہیں دلائل عقلیہ الزامی یا مسکت للخصم، وہ دلائل کہ جس سے مقابل جو ہے وہ خاموش ہونے پہ مجبور ہو جائے۔ تو یہ مختصر تقسیم تھی، انشاءاللہ آگے جا کر ہم دلائل نقلیہ وغیرہ ان چیزوں کو بھی ذکر کریں گے۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک دعوی توحید اعبدوا ربکم کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے قرآن یہاں پہ ان 96 آیات کو اسی دعوے کے ساتھ باندھتا چلا جاتا ہے، اور باقی ماندہ آیات کا اسی بنیادی دعوے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو ماقبل میں 20 آیات گزر چکی، یہاں پہ خطاب عام ہے، یا ایھا الناس، عام لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اعبدوا ربکم، اے لوگوں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ جب تم اللہ کی توحید کو بیان کرو گے تو یاد رکھنا لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ کچھ تو ہیں وہ تو اس توحید کو مانیں گے، کچھ انکار کریں گے، اور کچھ جو ہیں وہ درمیانے رہ جائیں گے، یعنی بظاہر ماننے والے ہوں گے لیکن در پردہ وہ بھی انکار کرنے والے ہوں گے، منافق۔ تو قرآن مجید نے پہلے سے ہی پہلے باب میں 3 لوگوں کی ان کی پہچان کرا دی کہ جب بھی تم حق بیان کرو گے، جب بھی تم توحید بیان کرو گے تو یاد رکھو تمہارے سامنے یہی 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ بعض وہ ہیں گے کہ جو اسے مانیں گے کہ بالکل یہ سچ کہہ رہا ہے، بعض صراحتاً انکار کریں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور بعض جو ہیں وہ مشکوک ہوں گے اور وہ کہیں گے شاید ٹھیک کہہ رہا ہو، یعنی وہ بظاہر نہ تو ماننے والوں میں ہوں گے اور نہ بظاہر انکار کرنے والوں میں ہوں گے، تو وہ مذبذبین بین ذالک، درمیان متردد قسم کے لوگ، منافق جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیشہ اپنے مبلغ کو یہ بتاتا ہے، مثلا جب بھی کوئی شخص وہ حق بیان کرتا ہے تو یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام ان کے بیان کے بعد بھی لوگ 3 حصوں میں ہمیشہ تقسیم ہوئے تھے، اور یہ ہر بیان کے بعد لوگ یعنی 3 برانچز میں اور 3 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے پہلے سے ہی ان 20 آیات میں یہ بتا دیا کہ جب بھی تم اعبدوا ربکم
لوگوں کو اپنے رب کی عبادت کی طرف بلاؤ گے تو اس میں لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے. تو یہ پہلے باب کا اور دوسرے باب کا آپس میں تعلق ہے کہ جب بھی تم حق بیان کرو گے تو تمہارے مخاطب وہ 3 حصوں میں منقسم ہوں گے: ماننے والے، انکار کرنے والے، اور مذبذب اور منافق. دوسرے باب میں یہ عام خطاب سے شروع کیا جاتا ہے: یا ایھا الناس، دعوی توحید، اعبدوا ربکم. اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 5 دلائل ذکر کیے جاتے ہیں. پہلی دلیل، پہلے اس کا خلاصہ سن لیں. اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پہلی دلیل الذی خلقکم، جی اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے. اعبدوہ لأنہ الذی خلقکم، جی اس کی عبادت کرو کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے. پہلی دلیل. دوسری دلیل والذین من قبلکم اعبدوہ لأنہ خلق الذین من قبلکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو اس نے پیدا کیا ہے. تیسری دلیل کہ الذی جعل لکم الارض فراشا اعبدوہ لأنہ جعل لکم الارض فراشا، لأنہ الذی جعل لکم الارض فراشا. اس رب کی عبادت کرو کیونکہ اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے. 3 دلائل. چوتھی دلیل والسماء بناء، اس کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے. پانچویں دلیل وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اعبدوه لأنه انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اس کی عبادت کرو کیونکہ وہ اوپر سے تمہارے لیے بارش برساتا ہے اور تمہارے لیے اس بارش کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے زمین سے میوجات اور رزق نکالتا ہے. تو قرآن نے دعویٰ توحید کا ذکر کیا اعبدوا ربکم، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 5 عقلی دلائل قرآن نے ذکر کیے. تمہارا خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا خالق ہے، تم اس کی زمین پہ پھرتے ہو، اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے، اور اوپر سے پانی وہ برساتا ہے، تمہارے لیے رزق اور میوے وہ پیدا کرتا ہے. تو اب ان دلائل کا حاصل اور نتیجہ کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. اسے ہم ثمرہ دلائل کہتے ہیں. ثمرہ نتیجے کو کہتے ہیں کہ ان دلائل کے ذکر کرنے کا ثمرہ اور نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ نتیجہ یہ برآمد ہوا فلا تجعلوا للہ اندادا، تو مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ دیگر شریکوں کو. جب یہ اللہ کی عبادت دلائل کے ساتھ ثابت ہے تو تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ٹھیک ہے، تو یہ ان 2 آیات کا خلاصہ ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 میں، جی آیت نمبر 23 میں اللہ جی اب مقابل سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے. یہ قرآن مجید نے تو اپنے دعوے پر دلیل پیش کیے، بلکہ 5 دلائل پیش کیے. تو اب مخاطب جو ہے وہ اس دعوے کو نہیں مانتا کہ اعبدوا ربکم، اکیلے وہ کیوں عبادت کے لائق ہے، کیوں ہمارے یہ جو بت ہیں یہ بھی یہ بھی عبادت کے لائق ہیں، کیوں یہ فلاں بابا جو ہے یہ بھی عبادت کے لائق ہے، فلاں یہ مردہ، فلاں یہ پیر، فلاں ولی یہ بھی عبادت کے لائق ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس غیر کی عبادت پہ کوئی دلیل ہو تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، چلو تم بھی کوئی دلیل پیش کرو. اللہ نے تو اپنی عبادت پر دلائل پیش کر دیے، تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہو تو تم بھی اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو. جی اب مشرک کے پاس اور منکر کے پاس تو کوئی دلیل ہے نہیں، تو قرآن مجید پھر فیصلہ سناتا ہے. جب دعوی توحید دلائل کے ساتھ ثابت ہے، تمہارے پاس دلیل ہے بھی نہیں، تو اب بھی اگر تم اس سے انکار کرتے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا،
نہ تو تم نے کبھی دلیل پیش کی تھی اور نہ آئندہ پیش کر سکتے ہو، اور اب بھی تم انکار کرتے ہو، تو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، پھر اللہ کے عذاب سے ڈرو کہ تم کیوں اس کی عبادت کو نہیں مانتے، کیوں اس دعوی توحید کو نہیں مانتے۔ یہ دیکھیں میں ان آیات کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر رہا ہوں، یہ آیات آپس میں اسی طرح کنیکٹڈ ہیں، اور قرآن مجید یہ تب ہی سیکھا جا سکتا ہے جب آپ اسے بالکل اسی کنیکٹڈ انداز میں اور مربوط انداز میں سیکھیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ایک جانب پہلے عبادت کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد فاتو بس، لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن آیات کو وہ آپس میں نہیں لگا سکتے، اور یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ آپس میں بڑے مربوط انداز سے جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے اگر مربوط انداز میں بیان کیا جائے تو وہ ذہن میں اس کا مضمون بڑے اچھے انداز سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تم اب بھی نہیں مانتے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو پھر جہنم کے عذاب سے ڈرو، آگ سے ڈرو، کہ اور جو شخص اس دعوے کو مان لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ یہ دعویٰ دلائل کے ساتھ ثابت ہے، تو قرآن کہتا ہے بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے ماننے والوں کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں نے توحید کے اس دعوے کو مانا ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے یہ تقریباً 5 آیات کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا ہے۔ جب قاضی کی عدالت میں اور جج کی عدالت میں ایک مدعی ہوتا ہے تو وہ اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے، جج اس سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے پر تم دلیل پیش کرو، مدعی اس دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے، اللہ نے دعویٰ رکھ دیا اعبدوا ربکم، اور پھر اسی دعوے پر اللہ نے 5 دلائل یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر آخر میں جج فیصلہ سناتا ہے، ابھی فیصلہ جو ہے اس نے فلا تجعلوا للہ اندادا وہ سنائے گا، لیکن پہلے وہ مقابل سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے جو مدعا علیہ ہوتا ہے۔ مدعی نے تو اپنے دعوے پر دلائل پیش کر دیے، اب مدعا علیہ سے کہتا ہے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ دلیل پیش نہیں کر سکے، اس سے دلیل کا مطالبہ، اس کے پاس اپنے دعوے پر دلیل نہیں ہے، تو جج اپنا فیصلہ سناتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، مدعی کے پاس اپنے دعوے پر دلائل ہیں تو بس نتیجہ یہی ہے۔ تو اب جج کے سامنے 2 فیصلے ہوتے ہیں، تو جو اپنے دعوے کو دلائل کے ساتھ ثابت کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے جاؤ تم آزاد ہو گئے، تمہیں خوشخبری ہے، اور جو اس سے انکار کرتا ہے اور جو اپنے غلط دعوے پہ وہ ڈٹا ہوا تھا تو اسے سزا سناتا ہے کہ تمہارے لیے اتنی جیل ہے اور تمہارے لیے اتنی سزا ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی اسی انداز کو اڈاپٹ کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا حرف ندا ہے اور الناس یہ منادا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور قرآن مجید کا دعویٰ اور قرآن کا یہ انداز یہ عام ہے، تمام لوگوں کو مخاطب کرتا ہے۔ جی اعبدوا ربکم، جی اے لوگوں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، سوال یہ آتا ہے کہ قرآن مجید جس دور میں یہ نازل ہوا، قرآن کے پہلے مخاطبین وہ مشرکین مکہ تھے، مشرکین مکہ کو قرآن مجید یہ خطاب کر رہا ہے، تو مشرکین مکہ وہ تو ویسے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو یاد رکھیں کیونکہ قرآن نے ان کی عبادت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ انفال آپ پارہ نمبر 9 میں آپ لوگ پڑھ لیں گے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، وہ بیت اللہ میں نمازیں پڑھتے تھے۔ سورہ توبہ میں آ جائے گا بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، بیت اللہ کو آباد کرتے تھے۔
جی اجعلتم سقایت الحاج، جی حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، وعمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر کرتے تھے، باقاعدہ حج کرتے تھے۔ جی الملل والنحل میں عبد الکریم شہرستانی وہ فرماتے ہیں کہ وہ چلے آ رہے تھے یمن سے، قافلے روانہ ہوتے تھے اور وہ حج کے لیے چلے آ رہے ہوتے تھے، اور قافلے سے آگے انہوں نے ایک دو کالی رنگت کے لڑکوں کو انہوں نے آگے کیا ہوتا تھا، اور وہ جی قافلے سے آگے وہ یہ اعلان کرتے تھے اور وہ یہ آواز کرتے تھے، نحن غراب عق، ہم عق قبیلے کے دو کوے ہیں، غراب کوے کو کہتے ہیں، ہم دو کوے ہیں عق قبیلہ کے، عق یمن کا ایک قبیلہ ہے، وہ حج کے لیے آتے تھے اور باقاعدہ تلبیہ کہتے تھے، بخاری شریف سے ان کا وہ تلبیہ وہ ثابت ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن، یہاں تک ان کا تلبیہ وہ ٹھیک تھا، لیکن آگے پھر وہ شرکیہ کلمات کہتے تھے، الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، آگے پھر وہ شرکیہ الفاظ کہتے تھے۔ تو قرآن مجید سے تو مشرکین کی عبادت ثابت ہے، کہ آج بھی بہت سارے جو مشرکین ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی مثلا اگر آج بھی آپ ہندوؤں کو دیکھیں تو وہ تو اوپر والے اور بھگوان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کہ ان کی یہ عبادت وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس عبادت کو سرے سے عبادت کہتا ہی نہیں ہے کہ جس میں شرک کی ملاوٹ ہو۔ عبادت اللہ کی نظر میں قرآن کی روشنی میں وہی عبادت ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسرین نے ان کا قول ذکر کیا ہے، اعبدوا ربکم، ترجمان القرآن صحابی رسول عبداللہ ابن عباس قرآن میں ان جیسے اوامر کا وہ معنی کرتا ہے، اعبدوا ربکم وحدوا ربکم، کہ اپنے رب کو عبادت میں یکتا جانو۔ یہاں پہ اعبدوا ربکم میں اصل میں عبادت میں توحید مطلوب ہے، یعنی کیا مطلب؟ اکیلے اس کی عبادت کرو، مقصد یہ ہے اعبدوا ربکم، اکیلے اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو صرف عبادت مقصود نہیں ہے، کیونکہ عبادت آلریڈی مشرکین مکہ کرتے تھے، آج بھی مشرکین جو اللہ کے بغیر بتوں کی اور قبروں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت اللہ کی بھی کرتے ہیں، غیروں کی بھی کرتے ہیں، کہ اسے بھی اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں اور غیروں کو بھی اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں، کہ اللہ کو بھی عالم الغیب کہتے ہیں اور غیروں کو بھی عالم الغیب کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید جو عبادت کا حکم دیتا ہے تو اس میں توحید مطلوب ہے، یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے، اس زبان سے صرف تم اللہ کو پکارو، ٹھیک ہے؟ تو عبادت کی ہر قسم وہ تم صرف اللہ کے لیے کرو۔ قرآن میں عبادت یہی مطلوب عبادت ہے اور یہی توحید ہے۔ اعبدوا ربکم، اکیلے اپنے رب کی عبادت کرو، کہ الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا خالق ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارا خالق ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، جی اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، جی اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو دلائل، لعلکم تتقون، جی تاکہ تم، لعلکم، تقوی کہتے ہیں بچنے کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم غیر کی عبادت سے بچو۔ جی اللہ اپنے عبادت کا حکم کس لیے دے رہا ہے؟ تاکہ تم غیر اللہ کی عبادت سے بچو، ٹھیک ہے؟ یا لعلکم تتقون، جی تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچو، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے رب کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تم جی اللہ کے عذاب سے بچو۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں، لعل
اس کا معنی تو میں نے تاکہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک وضاحت یہ ضروری ہے کہ اسے یہاں پہ تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور جو نحوہ کے مشہور امام ہیں، ائمۃ النحوہ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں لعل جب اللہ کی جانب منسوب ہوتا ہے تو لعل وعسى من اللہ واجب، قرآن میں لعل اور عسى جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس کے معنی واجب کے ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی مشکوک معنی نہیں ہوتا کہ ہو جائے نہ ہو جائے نہ ہو جائے، تو اسی لیے لعلکم یہاں پہ ہم معنی کریں گے تاکہ ضرور بضرور تم اللہ کے عذاب سے بچو، تاکہ ضرور بضرور تم شرک سے بچو، ٹھیک ہے؟ تو لعل اس کے معنی میں پھر وہ تاکید اور یہ وجوب کے معنوں میں آتا ہے، کیونکہ اللہ جب کسی بات کو کہتے ہیں تو اللہ اس میں کوئی یعنی اس کی جانب سے کوئی شک نہیں ہوتا کہ شاید کہ ایسا ہو جائے، شاید کہ ایسا ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے ایک چیز وہ یقینی ہے۔ دو دلائل گزر چکے، اب تیسری دلیل الذی، وہ رب جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین کو فراشن، فرش، بچھونا، والسماء بناء، اور جس نے بنایا ہے تمہارے لیے آسمان کو چھت، بنا چھت، ٹھیک ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور یہ پانچویں دلیل ہے۔ وَأَنزَلَ، یاد رکھیں بعض لوگ جی وہ جب قرآن کو انہوں نے اپنی مادری زبان میں سیکھا نہیں ہوتا تو وہ ہر جگہ جی انزلہ اور ہم نے اوپر سے اور ہم نے بارش کو نازل کیا، قرآن کے لیے بھی وہ کہتے ہیں اور ہم نے قرآن کو نازل کیا، نہیں، بلکہ چاہیے یہ کہ تم لفظ کے مطابق بامحاورہ معنی کرو۔ بارش کے لیے جب انزل استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے معنی برسانا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اور برساتا ہے اوپر سے۔ اب یہاں پہ السما، سما یعنی ہر وہ چیز، سما کی تعریف مفسرین کرتے ہیں کہ کل شیء فوقک فہو السما، ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر ہو، وَكُلُّ شَيْءٍ أَظَلَّكَ، اور جو چیز تم پہ سایہ کرے وہ کیا ہے؟ اس چھت کو بھی سما کہتے ہیں، قرآن نے چھت کو بھی سما کہا ہے، سورہ حج میں آ جائے گا کہ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اس آیت میں سما بمعنی چھت کے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سما جو ہے یہ بادلوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور سما کا اطلاق بادلوں کے اوپر آسمان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء، اور برساتا ہے اوپر سے یعنی بادلوں سے، ماءً، بارش، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تو نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، میوجات میں سے، رزقا لکم، خوراک تمہارے لیے خوراک اللہ پیدا کرتا ہے میووں کے ذریعے، میوجات نکالتا ہے۔ قرآن نے اپنے دعوے پر 5 دلائل پیش کیے، تو اب ان دلائل کا حاصل اور خلاصہ کیا ہے؟ ثمرہ دلائل، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، اندادن، کوئی شریک، ایک بھی صفت میں۔ یہاں پہ یاد رکھیں فلا تجعلوا للہ اندادن، تو مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ شریکوں کو کسی بھی صفت میں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی صفات میں سے کوئی ایک بھی صفت یہ تم غیر کو نہ دو۔ جی انداد جمع ہے ند کی، اور ند کہتے ہیں مثل کو، یعنی کسی کی طرح ہونا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ند کی جو ادنا سے ادنا ایک یعنی مثلیت ہے تو وہ ایک صفت میں ہے۔ مثلا جیسے کہا جاتا ہے زید کل حمار، زید جو ہے وہ گدے کی طرح ہے، تو اب دیکھیں زید حمار کی طرح ہے، حمار کے مثل ہے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ زید اور گدھا جو ہے وہ تمام چیزوں میں ایک طرح ہے، نہیں، بلکہ یہاں پہ مثلیت وہ ایک صفت میں مراد ہوتی ہے۔
یہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اور اسی طرح دیگر علماء نے ذکر کیا ہے کہ مثلیت من کل الوجوہ نہیں ہوتی، یعنی کسی چیز کا کسی چیز کی طرح ہونا وہ تمام وجوہ میں لازمی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کم از کم ایک صفت میں یعنی مشابہت اور ایک صفت میں ایک جیسا ہونا بس یہ کافی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کی صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی غیر کو دینا یہ اسے ند قرار دینا ہے، اور یہ اسے اللہ کی طرح قرار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جب آپ ایک صفت کو یہاں پہ شامل کریں گے تو پھر ایک کے علاوہ وہ تو ضرور بضرور اللہ کا ند آپ دوسرے کو قرار دیں گے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی شریک کو کسی بھی صفت میں، کسی ایک بھی صفت میں، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ تم جانتے ہو ان دلائل کو، یعنی جب تم نے یہ دلائل یہ پہچان لیے اور تم نے ان کا علم حاصل کر لیا، تو اب اس کے بعد بھی تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے۔ وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم ان دلائل کو جان گئے، ان دلائل کو تم سمجھتے ہو، اور پھر بھی اس کے علاوہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو، تو یاد رکھو یہ بڑا ظلم اور بڑی زیادتی ہے۔ تو آج ہم نے ان دو آیات کو پڑھ لیا۔ اب ان آیات کا خلاصہ کیسے، انشاءاللہ میں کل بھی پڑھوں گا اور آج بھی، کہ دوسرے باب میں عام خطاب ہے، یا ایھا الناس، دعوی توحید، اعبدوا ربکم، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 5 عقلی دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل الذی خلقکم، دوسری دلیل والذین من قبلکم، تیسری دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا، چوتھی دلیل والسماء بناء، پانچویں دلیل وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا۔ جب قرآن کو آپ اسی انداز میں سیکھیں گے تو یاد رکھیں قرآن کے اصلی حافظ آپ بن جائیں گے۔ یہ جو دیگر لوگ حافظ ہوتے ہیں وہ انہوں نے صرف قرآن کے الفاظ کو رٹا رٹایا ہوتا ہے، جی اصل معنوں میں حافظ یہ آپ ہی ہوں گے۔ مجھ سے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ قرآن کے حافظ ہیں، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن قرآن کو اس انداز میں بندہ سیکھ لے تو یاد رکھے پورا کا پورا قرآن وہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا۔ ترجمہ، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، جی اکیلے اپنے رب کی عبادت کرو، وحدوا ربکم، یعنی توحید مراد ہے، اکیلے اپنے رب کی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ضرور بضرور اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اور برسایا ہے اور برساتا ہے اوپر سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے میووں میں سے خوراک تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کی زمین پہ پھرتے ہو، اس کے چھت کے تلے زندگی گزار رہے ہو، کھاتے پیتے اس کے ہو اور عبادت غیر کی کرتے ہو، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو مت ٹھہراؤ اللہ کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو مت بناؤ اللہ کے لیے شریک کسی بھی صفت میں، مت ٹھہراؤ اللہ کے لیے شریک کسی بھی صفت میں، یعنی نہ تم نے پیغمبر کو اللہ کا شریک بنانا ہے، نہ فرشتے کو، نہ ولی کو، نہ جن کو، کسی کو بھی اللہ کا شریک کسی بھی صفت میں نہیں بنانا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم ان دلائل کو جانتے ہو، ان دلائل کو سمجھنے کے باوجود بھی اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو تو یاد رکھو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے۔